اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ جو نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ایسی ذات دنیا میں تشریف لائی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسی ذات کوئی دنیا میں آئے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نرالا، بڑا حسن اخلاق، حسن تدبیر والا بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ کم عمر میں ہی ایسے ایسے فیصلے، ایسے ایسے جھگڑے آپ نے حل فرمائے کہ بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کعبے کی تعمیر کا سلسلہ ہوا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ جس طرح آج سیلاب آئے ہوئے نا اندرون سندھ وغیرہ میں، تو مکہ معظمہ میں بھی عموماً سیلاب آ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو بڑا نقصان ہوتا تھا۔ تو مختلف بند بھی باندھے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کعبے کی دیوار کہیں کہیں سے سلامت نہیں رہ پاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 35 سال کی تھی، اور کعبہ معظمہ کی عبارت بالکل منہدم ہو گئی، اور یہ طے پایا کہ اب جو ہے نا وہ کعبے کی تعمیر ہونی چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی تعمیر جو ہے وہ بیت المعمور کے سامنے فرشتوں نے کی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فرمائی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد نے، اس کے بعد عمالقہ، جرہم، قصہ بن کلاب، قریش نے جب یہ تعمیر فرمائی، پھر قریش کے بعد عبداللہ بن زبیر نے، اس کے بعد جو ہے وہ جو تعمیر فرمائی وہ ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف نے، اور ایک تعمیر جو فرمائی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن امام حلبی فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایک مرتبہ قریش نے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو قوم عمالقہ، جرہم اور قصہ بن کلاب نے تعمیر فرمائی ہے، وہ تعمیر نئے سرے سے نہیں بلکہ اسی کو سیٹ کیا گیا ہے۔ تو صحیح طور پر جو ایک جس پر علماء متفق ہیں وہ قریش کی تعمیر ہے، کہ قریش نے تعمیر جب فرمائی تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 35 برس تھی۔ اچھا، اب جب تعمیر ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا۔ تو ایسا ہوا کہ تعمیر ہوتی گئی، اب حجر اسود کا مقام آ گیا کہ اس پتھر کو نصب کون کرے، کیونکہ ہر جو قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس تعمیر کے وقت یہ پتھر کو نصب ہمارا قبیلہ کرے، تاکہ ہمارے لیے ایک فخر کا باعث بن جائے کہ ہمارے قبیلے نے اس پتھر کو اپنے مقام پر لگایا ہے۔ تو بعض قبیلے اس موقع پر اتنے برہم ہو گئے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دور میں قسم کھانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پیالے میں خون بھرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگ دیتے تھے، حتیٰ کہ تلواریں باہر آ گئی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ ہم لگائیں گے اور ہم لگائیں گے۔ 4 دن کی مسلسل جو ہے نا وہ بحث کے بعد ایک بوڑھے نے مشورہ دیا کہ فیصلہ یہ کرتے ہیں
کہ جو کل صبح حرم کعبہ میں پہلے داخل ہوگا تو وہ اس کو اپنی جگہ پر نصب کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ پہلے داخل ہونے والے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے چیخو پکار سے کہا کہ یہ تو امین ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے، یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، تسلیم خم کریں گے اور اس فیصلے پر ہم عمل کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان جائیے، اور اس فیصلے کی بنیاد پر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں اگر کوئی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے تو کیسے فیصلہ کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام قبائل کو بلا لیا اور فرمایا کہ کون کون اس بات کے متمنی ہیں کہ وہ اس پتھر کو اپنی جگہ پر نصب کریں۔ تو جو تمنا رکھتے تھے وہ آگے آ گئے، اور ان میں سے ہر ایک نے نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک سردار آ جائے اور آ کر جو ہے نا یہاں پر موجود رہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور سب سرداروں کو کہا کہ ہر ایک اس چادر کو پکڑ لے تاکہ سب کا حصہ ہو جائے۔ سب سرداروں نے چادر کو پکڑا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے میں حجر اسود کو نصب فرما دیا۔ یہ جو ہے وہ فیصلہ تھا جس کی بنا پر ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فیصلے کی بنا پر جنگ ختم ہو گئی اور سب راضی بھی ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے جن رفقا کے ساتھ آپ کا باہمی تعلق تھا وہ بہت نسب کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے اور جو ہے نا وہ شرافت کے اعتبار سے بڑے عالی مقام پر تھے، جن میں سے سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کے رفیق رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے کاروباری، بڑے شریف مزاج، بزرگ شخصیت اس دور کے سمجھے جاتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کے معزز رئیس میں سے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا تھا۔ ایک شخصیت زمام بن ثعلبہ، یہ بھی بڑے اطباء تھے اور آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ اپنے گاؤں میں تھے، اور جب گاؤں سے واپسی آئے تو لوگوں نے کہا کہ ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان پر جنون طاری ہو گیا، وہ مجنون ہو گئے۔ تو آپ کو بڑا رنج ہوا، زمام بن ثعلبہ کو کہا کہ ایسا واقعہ۔ اور جب آپ ابھی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوئے تو لڑکے اوباش لڑکے جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے شور مچا رہے تھے، تو آپ کو اپنی بڑا ترس آیا اور آپ قریب گئے اور عرض گزار ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں طبیب ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا جنون اتار دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حمد و ثنا فرمائی اور ایسے ارشاد فرمائے کہ علاج کرنے آئے تھے اور خود کا علاج ہو گیا، یعنی تھوڑے ہی دیر کے بعد انہوں نے اسلام ہی کو قبول فرما لیا تو مسلمان ہو گئے۔ تو زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ بن گیا۔ اچھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اعلان نبوت سے پہلے جو ہے نا ان لوگوں سے بھی تعلقات تھے کہ جو موحدین تھے۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نوفل، یہ وہ شخصیت تھی
کہ جب مکہ میں سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور گمراہی میں مبتلا تھے، تو زید بن عمر بن نوفل ایک ایسے شخص تھے جو کہتے تھے کہ میں علل اعلان کہتے تھے کہ میں لات و عزیٰ کی عبادت نہیں کرتا، میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور علل اعلان کفار مکہ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز پروردگار ہے، ایسے موقع پر بھی اپنے ان بندوں کو کھڑا کر دے جو اس کی عبادت کرنے والے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کا مالک ہے، کن فرماتا ہے فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو زید بن عمر بن نوفل کو اس کی وجہ سے اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی خطاب بن نوفل، وہ چاچا تھے زید بن عمر بن نوفل کے، وہ ان پر بڑا ظلم کرتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ مکہ سے نکال دیا۔ تو آپ ایک رب کی تلاش میں شام چلے گئے، وہاں نصارہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی آپ نے قبول نہیں کیا، یہودیوں سے ملاقات ہوئی، یہودیوں میں بھی شمار آپ نے یہودی مذہب کو بھی اختیار نہیں کیا، نہ نصارہ ہوئے نہ یہودی ہوئے، پھر وہ ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی تلاش میں لگ گئے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ پھر تم دین حنیف میں داخل ہو جاؤ۔ دین حنیف یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ آپ دوبارہ مکہ تشریف لے آئے، زید بن عمر بن نوفل۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی، تو آپ نے آپ علیہ السلام کے لیے دسترخوان بچھا دیا، تو گوشت پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بتوں کے نام پر ذبح نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ بکری اللہ نے پیدا فرمائی اور ذبح ہم بتوں کے نام پر کریں؟ میں ان بتوں کی کیسے عبادت کروں؟ پیدا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہم اس کی عبادت کریں؟ تو آپ علیہ السلام کے تعلقات اعلان النبوت سے پہلے موحدین سے بھی تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی وہ شخصیت تھی کہ صرف تبلیغ نہیں بلکہ آپ ایک بڑے تاجر بھی تھے، اور تجارت میں آپ کو معلوم ہے، تجارت کا اصول ہے کہ عدل، انصاف، ایمانداری یہ تجارت کا ایک حسن ہے، اور جب کوئی شخص عدل و انصاف سے دھوکہ نہیں دیتا یا بڑے سلیقے سے کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ اسی اعتبار سے امین مشہور ہو گئے تھے کہ جن جن لوگوں نے آپ سے تجارت فرمائی وہ تجارت میں کہتے تھے کہ کبھی آپ نے جھگڑا نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے آپ سے تجارت فرمائی اور تجارت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی پیسے لا کر دیتا ہوں، اور وہ اپنا وعدہ کر کے وہ بھول گئے۔ آپ علیہ السلام 3 دن تک وہاں ان کا انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص وہاں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ آپ غصے نہیں ہوئے بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنی تاخیر کر دی، میں تمہارا یہاں پر انتظار کر رہا تھا۔ یہ آپ کا حلم اور بردباری، یہ کاروبار میں ایک حلم اور بردباری بھی ضروری ہے، اور آپ یہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام کتنے اپنے وعدے کے پابند تھے۔ تو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ وعدے کی پابندی بھی ہے کہ اگر ایک شخص کو کامل ایمانداری اختیار کرنی ہے تو وعدے کا پابند بھی ہو۔ آپ علیہ السلام بڑے ہی عالیشان تاجر بھی تھے، اور تجارت میں بھی آپ کا کیا کمال تھا، اور آپ کے جو ہے وہ تجارت کے آپ کو بہت اچھے اصول آتے تھے، کیونکہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ابو طالب کے ساتھ
کئی مرتبہ تجارت پر سفر فرمایا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہر تاجر بھی تھے۔ ایک شخص اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ یہ بڑا شخص عالی شان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ انہیں جانتا ہوں۔ تو شخص کہہ اٹھا کہ میرے ماں باپ آپ پر یا رسول اللہ قربان، کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے مجھ سے تجارت فرماتے تھے اور آپ کی تجارت بہترین تجارت تھی اور آپ کبھی جھگڑا نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور ہمیں بھی اس شان کو بتانے کا اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کو اختیار کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا معیار بھی جو ہے وہ بلند ہو جائے اور ہم معاشرے میں اچھے کردار والے انسان بن جائیں۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار نہ کرے اور ایک معزز بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو معزز بننا ہے، کسی کو اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارنی ہے، اپنی زندگی کو بہترین نمونہ بنانا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ اور اس کو عملی زندگی میں اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کفار بڑے معزز دنیا میں کہلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے معزز ہونے کی وجہ وہی سارے قوانین جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے تھے انہوں نے اختیار کر لی، اور وہی قوانین جو اس دور میں وہ لوگ اپنایا کرتے تھے وہ ہم نے اپنا لیے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے بلندی کا، لیکن بلندگی کا معیار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ نکات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ عز و جل جو کچھ سنا سیکھا اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قول فعل میں اگر کوئی کوتاہی ہے مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک مولا اللہ عز و جل ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کامل عطا فرما اور اس پر عملی طور پر دلیل دینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق عطا فرما، عشق رسول میں جینا مرنا عطا فرما، قبر میں حشر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے آپ کے ہاتھ سے جام پینے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما، عشق رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔